السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں حافظ محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ محمد شہزاد۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل پر مجھے سپورٹ کریں تاکہ یہ جو ہمارا ڈیزائننگ کورس چل رہا تھا اور چل رہا ہے الحمدللہ، یہ میں آپ کو سکھا سکوں اور آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آج جو ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان پیج کیسے چلانا ہے۔ ان پیج 2009 جو حضرات نے شاید ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہوگا، میری پچھلی اگر نہیں کسی نے کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ میری نیکسٹ جو پیچھے والی ویڈیو گزر چکی ہے اس ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں۔ میں نے اپنی اس میں پورا بتایا ہوا کہ ہم نے کیسے یہ 2009 کو وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنے کا طریقہ ہی میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز 2009 ان پیج چلانے کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے یہ 2009 جو ہے اس کے اوپر یہ 2 مرتبہ کلک کریں گے، باقی یہ 2 مرتبہ کلک کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہاں ہم نے رائٹ کلک کر کے اوپن آئے گا یہاں پر، تو ہم نے اوپن کرنا ہے اس کو۔ جب یہ اوپن آئے گا تو یہ ایسا کوئی آ جائے گا اردو ان پیج، پھر ان پیج 2009 پروفیشنل ورژن سب کچھ آ جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے فائل میں جا کر سائڈ میں ہے، میری اسکرین کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اس لیے وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ فائل میں جا کر نیو کر کے یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سائز نہیں لگانا ہے، وہ آٹومیٹک سے سیٹ ہوگا۔ لیکن جب آپ کو کتاب وغیرہ لکھیں گے یا کچھ اور کریں گے تو پھر آپ کو اس کا سائز چینج کرنا پڑے گا، لیکن ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تو اسی لیے ہم نے سادہ سی صرف ٹائپنگ کرنی ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم نے یوں کیا کرنا ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا پھر ہم اگر اس کو دوسرے طریقے سے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر سے کنٹرول این کر کے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہ کھل جائے گا۔ کنٹرول این، یہ دیکھیں وہ اسی طرح کا آگے آپشن میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ اب یہ اس کو دیکھ لیجیے گا اور یہ جو یہاں سے نیو آتا ہے یہاں دیکھ لیجیے گا، بالکل وہی سیم ہے کہ یہ دونوں کو اس کو 2 طریقہ سے کھول سکتے ہیں۔ ہم کنٹرول این کریں گے تو یہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو ٹائپنگ کرنے کے دوران جی ہمیں لفظ نظر نہیں آتے، بہت اندر گھسنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہے، یہ لفظ کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہمارے کی بورڈ کی سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے نا، جو ECS سے ہوتا ہے، F1 F2 F3 F4 F5 X6 X7 8 9 10 11 12 تک ہوتا ہے، باقی دوسرے فارمیٹ شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے F10 کو دبانا ہے۔ F10 جب دبائیں گے یہ دیکھنا، اب یہ دیکھیے اب یہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ F10 کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل واضح نظر آ جائے گا۔ دیکھنا اب یہ F10 ہو گیا، دیکھیں F10 سے آپ کو یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے اب اس کو میں آپ یہ بتاؤں گا کہ ہم نے جی اس کو چلانا کیسے ہے۔ چلانے کا بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے لوگوں کو کہ حافظ صاحب آپ نے جو بتایا تھا یہ اس سے ہٹ کر ہے، ہم ٹائپنگ کیسے کریں اور ہم کیا کریں کیا نہیں۔ تو اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، شاید آپ نے وہ دیکھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنے ایڈیٹ میں جائیں، ایڈیٹ میں، اور یہاں یہ جو سب سے آخر میں پریفرنس کیا نام ہے اس کا، تو یہاں کی بورڈ یہاں آئے گا، تو یہاں یہ دیکھیں اب فونیٹری جو ہے وہ اب میرا آلریڈی میرا سلیکٹ ہے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سارے ورژن آئے گا لیکن آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے فونیٹک کو کلک کر کے آپ نے یہاں انویل پبلش کر کے یہاں اوکے کر دینا، ڈن کر دینا انویل پہ۔ اور یہاں دیکھیں فونیٹک کی بورڈ، یہاں ایک پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، فونیٹک کی بورڈ ویو، کہ آپ فونیٹک کی بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ہے۔ اب یہ دیکھ لیں یہ ساری آ گئی ہے کہ اے کے ساتھ ہمارا یہ مد بنے گی، شفٹ اے کے ساتھ ہماری کیا بنے گی جی، وہ شفٹ اے کے ساتھ مد اور اے کے ساتھ الف، آگے ایس کے ساتھ سین اور شفٹ ایس کے ساتھ سواد، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ انشاءاللہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی کرنا آ جائے گا، آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ رحمۃ اللہ علیہ مد زبر زیر پیش، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ یوں کریں، اس کو آپ سیو کر لیں اپنے پاس، اگر اسکرین شاٹ ہو سکتی ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ موبائل سے اس کی وہ پکچر لے لیں تاکہ جب بھی آپ کو ٹائپنگ وغیرہ کریں تو آپ کو کوئی آسانی مشکل نہ پیش آئے۔ تو
تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ٹائپنگ کرنی کیسے. ٹائپنگ آپ وہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں کہ ہم ٹائپنگ کیسے کریں, کس ہاتھ سے کریں, کیسے کریں, وہ ان کے پروفیشنل کام ہے, وہ آپ انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن جو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ یہاں تک, یہ جو آپ کو لفظ سمجھ نہیں آئے گا حافظ صاحب, میں نے اپنا نام لکھنا ہے, میرا نام نہیں لکھ رہا ہے. مثال کے طور پر اب میں نے شعیب نام لکھنا ہے. شعیب بھائی کی بڑی عادت ہے کہ یار حافظ صاحب مجھے بتاؤ کہ میں کیسے لکھوں, میرا نام اس کے اندر ہے ہی نہیں. میں نے کہا بھائی یہ وہ پہلے سیو نہیں ہوتا, یہ نام خود ہی ہمارا لکھنا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں شے ایکس کرنا ہے, ایکس آگے ای پھر آئی اور پھر بی, یہ شعیب بھائی کا نام آ گیا. اور آگے رمضان صاحب کا نام ہے RM شفٹ جے AN رمضان. آگے محمد میم شفٹ ایچ پھر M پھر D. ایسے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کرنا آ جائے گا. بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ان پیج کو آپ انشاءاللہ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو استعمال کرنے میں مزہ آئے گا. اور جب آپ انشاءاللہ اس کو پھر ٹائپنگ کریں گے اور پھر آپ کو ٹائپنگ کرنے میں مزہ آئے گا, جب آپ دیکھیں گے کہ یار میرا نام ایسے آ رہا ہے. پھر آپ اس کو جب ہمارا دوسرا جو سافٹ ویئر ہے کورل ڈرا, ہم اس کو جب لے کے جائیں گے تو کورل ڈرا کے اندر کیسے لے کے جانا ہے اور کورل ڈرا کیا چیز ہے, وہ کون سی بلا ہے ایسی, تو وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو کورل ڈرا کیا ہے, کورل ڈرا کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے انسٹال کرنا ہوتا ہے, اس کو ہم نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کون سا ورژن استعمال کرنا ہے, اور اس کو ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے ہم نے ایک فلیکس کیسے بنانا ہے, ڈیزائن کیسے بنانا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اگلا ہمارا جو ٹاپک شاید لمبا ہو لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرات کو بالکل آسانی ہوئی ہوگی. یہ جو اوپر آپ کو پٹی نظر آ رہی ہیں کہ فائل ایڈٹ ویو فارمیٹ انسٹر جتنی بھی ہیں, یہ دیکھیں آپ نے اب یہ جو ہے نا یہ سیمبول کیا نام ہے اس کا, تو یہاں آپ نے دیکھیں یہ کنٹرول آلٹ پلس کے ساتھ یہ اللہ لکھو گا. ہم کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے ہم یہ دیکھیں. اب یہ بارڈر بن گیا ہے. اب یہ بارڈر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کورل ڈرا کے اندر. کسی عام بندے کو کہہ دی جائے کہ تم بارڈر بناؤ, وہ کہتا ہے کہ یار بارڈر کیا ہوتا ہے, ابھی کس کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو. تو چونکہ انشاءاللہ ہمیں وہ کام کرنا نہیں آتا, اس لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی کس کے ساتھ کھاتے ہیں, کس کے ساتھ پیتے ہیں, اس کو کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میں یہ پورا کورس بالکل فری میں کروا رہا ہوں. آپ حضرات میرا ساتھ دیجیے گا, اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہماری, جب آپ میرا ساتھ دیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا, تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں گے, اور ہمارے لیے پروفیشنل ڈیزائنر بننا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر بنے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.